ویلکم بیک ناظرین. میں مشاہد اللہ خان صاحب سے پوچھوں گی سوال. مشاہد صاحب، آپ کا کیا خیال ہے؟ اب نیا پارلیمانی اجلاس ہونے والا ہے، کیا امید کریں گے آپ اس سے؟ دیکھیں، امید تو وہ ہے نا کہ خوشی سے مرنا جاتے اگر ایک بار ہوتا اور وہ دودھ کا جلا چھاچ پھوک پھوک کے پیتا ہے تو وہ تو ہمیں سوچنا پڑے گا اس دفعہ کہ ہمیں اس پارلیمنٹ کے اجلاس میں جانا بھی ہے نہیں. وہ جب اس کی ڈیٹ اناؤنس ہوگی تو اس کا ہم فیصلہ کر لیں گے. میں ایک چھوٹی سی بات، یہ بریگیڈیئر صاحب اتنی ساری باتیں کر رہے ہیں، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی کہ یہ کیوں قوم کو بیٹھ کے اس طرح سے مس لیڈ کرتے ہیں. بتا رہے ہیں جی طالبان یہ کر رہے تھے، وہ فیصلے کو پریس کر رہے، ساری دنیا اس پہ تھو تھو کر رہی ہے. مطلب کہ سمپل بات یہ ہے کہ جس وقت یہ فیصلہ ہوا اس وقت تو طالبان کو ہماری حکومت نے تسلیم کیا ہوا تھا. طالبان سے تو بڑے اچھے تعلقات تھے اس حکومت کے بھی. مسئلہ یہ ہے کہ کلنٹن آیا اور آپ سے ہاتھ نہیں ملایا اس نے. آپ چاہ رہے تھے کہ ان کے قدموں میں گر جائیں، چاہے اس کی کچھ بھی قیمت دینی پڑے. اور اس کے بعد آپ یہ دیکھیے کہ اس ملک میں مشاہد صاحب بات یہ کہ یہ بات کرنا بڑا آسان ہے. آپ مجھے یہ بتائیے. نہیں دیکھیں مشاہد صاحب، بات یہ کہ آپ بالکل ڈسٹورشن نہ کریں نا. بات یہ کہ اس وقت کلنٹن صاحب آئے تھے تو اس کے بعد جواب کچھ دیتے ہیں آپ کے کس طریقے سے. جس شخص نے اس ملک کے لوگوں کو بیچ کے ڈالر لیے اور اپنی کتاب میں لکھ دیا، جس نے اس ملک میں بلوچستان کے اندر ایک مزاحمتی تحریک اس کے اکبر بگٹی کے قتل کی وجہ سے شروع ہو گئی، اور آپ کے لیڈر ایک منٹ میں 10 سال کے لیے پاکستان چھوڑ کے چلے گئے، ایک منٹ کے لیے بھی روک نہیں سکے. نہیں مشاہد صاحب دیکھیں، پھر آپ ڈسٹورشن نہ کریں. بات یہ کہ جب بات کریں تو پھر حقائق سے بات کریں. ڈسٹورشن آپ کر رہے ہیں. آپ نے بتایا کہ لیڈر 10 سال کے لیے پاکستان چھوڑ کے چلے گئے، ابھی آئے ہیں حکومت کے ساتھ مل گئے، ڈیموکریسی آپ کو لے کر آئے اور آپ ڈیموکریسی آپ ان کے ساتھ مل گئے. آپ نے اپوزیشن کا رول ادا نہیں کیا. حاصل کیا ہوا؟ آپ سنیں میری بات. دیکھیں میں نے آپ کی بات سنی. آپ تمیز سیکھیں. یہ ٹاک شو میں بیٹھنے کے آپ کو یہی تو بات کرنی نہیں آتی. پرابلم یہ ہے. نہیں بات آپ کو نہیں کرنی. چلیں مشاہد صاحب، شو کا ٹائم کم ہو رہا ہے، بس پوائنٹ پہ بات کریں. اور آپ بات نہیں سن رہے. آپ کیا اپنی بریگیڈ میں بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ؟ یہی تو آپ کی بات ہے. آپ ہمیشہ حارث سے لڑنا شروع کر رہے تھے. آپ لوجک سے بات ہی نہیں کرتے ہیں. اچھا مشاہد صاحب اپنا پوائنٹ. آپ کیا بات کریں گے بھائی؟ آپ نے اس ملک کو دیا کیا ہے؟ آپ نے اس ملک کی فوج کے خلاف بھی پرویز مشرف. آپ لوگ تو سب سے پہلے فوج کے بورڈ میں بیٹھ کے آئے تھے. جنرجا کے وقت میں بھول گئے نواز شریف کو. ٹھیک ہے نواز شریف صاحب اس وقت مجرم ہے، وہ جرائم پیشہ، سب سے بڑے قوم کا مجرم تو آپ لوگوں کے لیڈر ہیں جو آپ جب بیٹھے جہاں آپ کے ساتھ تھرو حکومت میں بیٹھ کے آئے اور اس کے بعد 10 سال کے لیے باہر چلے گئے. کیا کیا پرویز مشرف؟ مشاہد صاحب چلیں جھاگرانی صاحب سے تھوڑا سا پوائنٹ آف ویو لے لیتے ہیں. وہ لیکچر کرا کے اس کو ملینز آف ڈالر پورے ملک کو آپ کو دیکھیں کتنی جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے یہی دور میں تو ہوئی ہے. اس کے علاوہ کیا کیا آپ لوگوں نے 4 سال میں کیا کیا ہے؟ پنجاب حکومت دیکھ لیں یا فیڈرل گورنمنٹ کو دیکھ لیں کیا کیا غریب عوام کو تباہ کر کے رکھ دیا آپ لوگوں نے. نہیں یہ چلیں میں کلوزنگ ریمارک لوں گی اپنا انصار عباسی صاحب سے. انصار صاحب کلوزنگ ریمارک دے دیں، میرے شو کا ٹائم ختم ہو گیا ہے. دیکھیں میں یہی کہوں گا کہ ابھی اگر پارلیمنٹ کا دوبارہ سیشن ہوتا ہے تو پی ایم ایل این ہر حال میں جانا چاہیے. دیکھیں پیچھے جو ہوا، لیکن ہمیں ہر حال میں اپنی یونٹی شو کرنا ہے، یونٹی شو کرنی چاہیے اور جو یونٹی شو کرنا ہے. اور پھر اسٹریٹجی بنانی ہے اس میں ہم اناؤنس کریں یا نہ کریں، لیکن ہمارے دل اور دماغ میں ہونا چاہیے. بس میں کلوزنگ ریمارک جھاگرانی صاحب سے دے رہی ہوں. جھاگرانی صاحب آپ کیا کلوزنگ ریمارک دیں گے؟ انیمی نمبر 1 آف پاکستان. ہاں جھاگرانی صاحب آپ بھی کلوزنگ ریمارک دے دیں، میرے شو کا ٹائم ختم ہو گیا. بس ابھی ٹائم بھی اتنا نہیں ہے. میں بھی یہی کہوں گا جیسے انصار عباسی صاحب نے کہا کہ یہ ہمیں جو وقت ہے، کیونکہ ہمیں غیروں کے ساتھ ہمیں مقابلہ ہے، اس میں ہمارے اندرونی جو اختلافات ہیں آپس میں جو ہے وہ ہمارے گھر کی باتیں ہیں وہ ہم نپٹیں گے، لیکن اس میں ہم سب مل بیٹھیں گے اور سب بیٹھ کر اس مقابلے کے لیے ہمیں تیاری کرنا ہے. اس کے ساتھ ایک ورڈ میں کہوں گا، صرف ایک ورڈ میں یہ کہوں گا کہ سپریم کمانڈر کو پبلکلی کہنا چاہیے آرم فورسز کو کہ نیکسٹ ٹائم اگر کوئی انٹروڈ کرے تو دے ہیو دا آپشن اینڈ دے شوڈ جسٹ گو اینڈ اسٹرائک اٹ اور سیو جو سوورن ٹیریٹری. بالکل. چلیں بہت شکریہ گل محمد جھاگرانی صاحب کا، سینیٹر مشاہد اللہ خان صاحب کا، انصار عباسی صاحب اور بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب کا. کیا ہمیں اپنا کیس عالمی برادری کے سامنے دلائل کے ساتھ پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یا ایک بار پھر ہم چند بین الاقوامی چینلز بند کر ہی اپنا کام چلا لیں گے؟ ہمیں ریالٹی کو فیس کرنا چاہیے اور یونٹی کے ساتھ میڈیا پر بھی سامنے آنا چاہیے اور دنیا کے سامنے بھی آنا چاہیے. آپ کو میرا شو کیسے لگا؟ مجھے ای میل کر سکتے ہیں کب تک @dawnnews.tv. کل تک کے لیے اللہ حافظ.